آپ یہ فرمائیے کہ یہ دلخراش واقعہ جو پیش آیا ہے اور یقیناً یہ کتنا کربناک ہے، اس کا اندازہ ہم سرحد پار کے ٹیلی ویژن چینلز دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتوں کی اور بالخصوص آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہوگی، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ایسے جو واقعات ہیں ان کے بعد ایک یونٹی ہمیں نظر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے تو یہ پاکستان میں سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یہ 9/11 امریکہ میں ہوا تھا تو پوری دنیا میں اس کے اثرات آئے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں سب سے افسوسناک بات جو ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم تمام لوگوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، اور یہ جو واقعہ، ایسے واقعات پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو بھی اس واقعے میں بریفنگ دینی چاہیے، جیسے ISPR ہیں، جیسے سیکورٹی ذرائع ہیں، جیسے ان کے حکومت کے وزیر داخلہ۔ ابھی تک ہمیں سب سے پہلے یہ جو کل نیوز آئی ہیں انڈیا سے آنی شروع ہوئی ہیں، پاکستان میں کوئی چینل نہیں دکھا رہا تھا، تو اب یہ ہمیں پاکستان کی خبریں انڈیا سے آ رہی ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں، کیونکہ کسی نہ کسی کو اس واقعے کو دیکھیں نا 35 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو کسی نہ کسی کو آ کر قوم کو بتانا چاہیے یہ کیا ہے۔ دیکھیں اب ایک جھوٹ کی بحث چھڑ چکی ہے، ہمارا میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، انڈیا کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تمام لوگ صرف پٹی چلا رہے ہیں، خاموش ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی ہمارے وزیر داخلہ سے، DG ISPR سے، کسی سے کہ آ کر کوئی قوم کو اصل بات بتائے کیا ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں جی اتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں جی اتنے عام لوگ مارے گئے ہیں، تو اس کی واضح ہمیں بتایا جائے اور ایک لائن دی جائے، اور اس پر حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے، اور جو کچھ بھی ان کے ملوث ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں ان کو بالکل ایک کڑی سزا ہونی چاہیے اس کی۔ اچھا رانا صاحب، ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب APS کا دلخراش واقعہ ہوا اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت آپ کی جماعت جو ہے وہ دھرنے پہ تھی، دھرنا بھی ختم ہوا، پھر آل پارٹیز کانفرنس میں بھی گئے، تو ایسی کوئی صورتحال اس واقعے کے بعد آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے اور آپ کی جماعت اس میں حصہ بنے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو پاکستان کا معاملہ ہے، اس میں تمام کو اکٹھا ہونا چاہیے، اس میں جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کا معاملہ ہے۔ یہ اس میں دیکھیں جو لوگ ہیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے ہیں سب سے پہلے، تو اس کے لیے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ دہشت گردی تو کوئی پارٹی نہیں نہ چاہتی، سب اس کے خلاف ہیں۔ یہ دہشت گردی کیوں ہوئی ہمیں دیکھنا چاہیے، افغانستان کے ساتھ جو ہم نے ان کو ادھر سے نکالا اس کی کتنے ہم اثرات ہیں، اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ یہ فرمائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو دیگر جو ہمارے علاقے ہیں ان سے مختلف صورتحال وہاں پر ہے، وہاں پر انسرجنسی ہے، فیکٹرز مختلف ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے؟ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کسی ٹرین کو ہائی جیک کر لیا گیا؟ کیا فیکٹرز اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں اور دہشت گرد کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو فوکس کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک، ایک تو ناظرین بھی یہ نوٹ فرما لیں کہ اس پوری صدی میں، یعنی ایک سینچری میں، کل واقعات اس ٹرین اغوا سے پہلے جو ٹرین اغوا کے ہوئے ہیں وہ صرف 5 ہیں پوری دنیا میں۔ یہ چھٹا واقعہ دنیا پہ جو ہے نا کرۂ ارض پر اس صدی میں ٹرین کے اغوا کرنے کا یہ چھٹا واقعہ ہوا ہے۔ اب اس 6 واقعات میں جو ہے نا ان 5 واقعات کے مقابلے میں اس واقعہ میں ایک بڑی حیرت انگیز جو ہے نا وہ فرق والی بات ہے۔ ان 5 واقعات میں جو اس سے پہلے رونما صدی میں ہو چکے ہیں 100 سالوں میں، ان میں مطالبات فوراً سامنے آ گئے ٹرین کے اغوا ہوتے ہی۔ اس لمحے تک کم از کم میرے علم میں کہیں بھی نہیں آیا کہ جی اگر کسی نے ٹرین اغوا کی ہے تو اس کے مطالبات کیا ہیں۔ ہاں یہ پتہ چلتا رہا ہے مختلف یہ ذرائع سے، سوشل میڈیا کے، واٹس ایپ سے اور ایک دو جگہ سے لوگوں کے بیانات سے کہ جی وہاں اندر ٹرینز کے اندر لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ بھائی وہ کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی APS ٹائپ کوئی اسی طرح کی واردات ہے کہ جیسے انہوں نے 150 بچوں کو ختم کر دیا اور ہم نے کہا جی انہوں نے بچوں نے قربانی دے دی، کیا اب بھی ہم اس کو قربانی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیونکہ یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ دہشت گرد ہیں، ٹرین انہوں نے اغوا کر لی، مطالبہ ایک بھی نہیں رکھا۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں اپنے کو؟ دوسری بات، یہ اب تقریباً 8-10 گھنٹے سے 12 گھنٹے سے یہ جو ہمارے قومی TV چینلز ہیں
اور نجی ٹی وی چینلز پر بھی یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ جی دہشت گرد جو ہیں وہ ملیا میٹ کر دیے گئے, جہنم واصل کر دیے گئے. جی تو بھئی آپ کو کتنے گھنٹے چاہیے ان کی شناخت کے لیے؟ کیا وہ لوگ پاکستانی تھے یا غیر ملکی تھے؟ بلوچستان سے تعلق تھا؟ اگر پاکستانی تھے تو ان کے گھر والوں تک آپ ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اور ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں کہ کیا ایسی بات بنی کہ ایک ان کا بیٹا جو ہے وہ اس طرح چل کے ہتھیار اٹھا کے ٹرین اغوا کرنے پہنچ گیا؟ دوسری ایک اور منظر یہاں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی گزشتہ 30 سے 40 یا 50 سال میں جو بھی فلمز اس موضوعات پر بن رہی ہیں, کوئی طیارہ ہائی جیک ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے یا کوئی کسی بلڈنگ میں کسی مال میں کوئی ہاسٹیج بنا لی ہیں لوگوں نے, تو ہوتا کیا ہے اس وقت سب سے پہلے جو شکل دکھائی دینی چاہیے تھی وہ تو پرائم منسٹر صاحب کی, پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی, پھر اس کے بعد وزیر داخلہ کی. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بارے میں جس وقت یہ ٹرین اغوا کی خبریں چل رہی ہیں وہ چیک تقسیم فرما رہے تھے کہ انہوں نے چیک تقسیم کرنے کی تقریب کو منسوخ کیا اور فوراً ایک اپنے کیپٹل میں جا کے جو ان کا کوئٹہ جو ان کا صدر مقام ہے وہاں پر جا کر کیوں نہیں ایک انہوں نے کنٹرول روم قائم کیا جس میں وہ اپنے کپڑے ساتھ لے کے آتے کہ میں یہی رہوں گا جب تک کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا. کیوں نہیں وہاں گورنر بلوچستان پہنچے؟ کیوں نہیں وہاں وزیر داخلہ وہاں پر گئے؟ کیوں نہیں ہم دیکھ سکے کہ ٹی وی پر وہ دیکھ رہے ہیں, مسلسل واچ کر رہے ہیں, ان کے پاس رپورٹس آ رہی ہیں. یہ جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں بالکل ویلڈ ہیں, اور اس کا جواب جب مانگا جاتا ہے تو وہ یہ ملتا ہے کہ معاملہ چونکہ بہت حساس ہے تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. نہیں, معاملہ حساس نہیں ہے محض, معاملہ بیوقوف بنانے کا ہو گیا نا. اب حساسیت کی بات تو اس کی, ہم تو اس کی بات نہیں کر رہے کہ وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے. دیکھیں جنہوں نے اغوا کرنا تھا انہوں نے تو کر لیا, اور کچھ جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق وہاں لاشیں بکھری ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں جو سیولینز جو ہیں ابھی ہم دیکھیں نا ہمارے ٹکٹ میں صرف ایک چیز آ رہی ہے کہ جی 190 سیولینز کو جناب وہ واپس لے لیا گیا, ان کو جو ہے چھڑوا لیا گیا. تو باقی لوگ کدھر ہیں اور کیا ان کی اصل تعداد ہے اور کس طرح جو ہے وہ ان کو نکالا گیا؟ اور اگر چند لوگوں اس طرح 190 لوگ ایک ہی ٹرین میں سے نکلے جو ہوا ہوئی تو باقی لوگ کیوں نہیں نکل سکے؟ کیا ان کو انہوں نے دہشت گردوں نے مار دیا ہے یا وہ کوئی صورت؟ دیکھیں یہ ایسی پوائنٹس ہے, اس میں حساسیت کا تعلق آپ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں جی کہ ہم نے یہ اپنے دفتر کے ارد گرد قلعہ بنا لینا, چونکہ حالات بہت خراب ہیں. ہم نے جناب تھانے کے ارد گرد جو ہے نا جی توپیں کھڑی کر دینی ہے اور اس کے اوپر ایک 4 منزلہ جو ہے نا اس پہ دیواریں کھڑی کر لینی ہے, اس کے آگے پھر دیواریں کھڑی کر لینی ہے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں. دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا. یہ اس کو دنیا کا وہ ملک اب نہ بنائیں کہ جس پہ حساسیت کے نام پر, جس پہ سیکورٹی کے نام پر جو آپ کا دل کرتا ہے چلے جائے. یہاں ابھی تک وہ کنٹرول روم میں آپ کو پھر وہیں لے کے جاتا ہوں, بننا چاہیے تھا. ہمیں بطور عام شہری معلومات دکھائی دینی, یعنی جی ہمیں جو ہو گیا, میں شدید صدمہ میں ہوں حیدر صاحب, میں شدید صدمہ میں ہوں بطور پاکستانی شہری, اور ہمیں دکھائی دینا چاہیے تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر وہیں ہیں, ہل ہی نہیں رہے وہاں سے, وزیر داخلہ وہاں سے کنٹرول روم سے نکل ہی نہیں رہے, اور وہاں پر وزیر جو اعلیٰ بلوچستان اور گورنر بلوچستان وہاں پر ہیں, ساری کیبنٹ ان کی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے سارے لوگ جو ہیں موبلائز کر میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے مل رہی ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا, کون لوگ اس کے پیچھے متحرک. اب یہ واقعہ تو پیش آ گیا ہے, پیچھے کون ہے؟ میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے چیز دیکھ رہا ہوں جی حساس بہت ہے, اور جی پاک فوج کا ساتھ دیں. او بھائی نہ یہ حساس, ہم اس کے حساسیت سے انکار کر رہے ہیں, اور نہ ہی عام شہری کو کوئی سوال ہے اس وقت پاک فوج کے ساتھ دینے یا نہ دینے کا. آپ اس گردان کو چھوڑیں نا, یہ کس وہم کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے اور آپ ڈلے ہوئے ہیں اور ساری دنیا کو کہتے جا رہے ہیں جی پاک فوج کا ساتھ دیں. ہم ساتھ دے رہے ہیں, ہم ساتھ دیتے آئے ہیں 77 سال سے, ہم ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کے. اس میں پلیز کوئی وہم نہ کریں. آپ بتائیں کہ کام کدھر ہے, کہاں سے اس کو اوریجن ہوا. یہ اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیٹلائٹ سے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے تو اگلا کنیکشن نہیں مل رہا آپ کو, اور کیا آپ کو اتنے گھنٹے کافی نہیں اس کنیکشن تک پہنچنے کے لیے؟ اور کیا ان کی پاکستان میں اگر دیکھیں ہمارے نزدیک ان کی لاشیں آپ دکھائیں, ہمیں ان لاشوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر صاحب ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ 30 لاشیں ہیں یا 32 دہشت گردوں کی لاشیں ہیں, ہم نے ان لاشوں کا اچار ڈالنا ہے. ہمیں تو کوئی زندہ بندہ چاہیے جو بتائے کہ ہاں جی اغوا کیا, اس کے کہنے پر کیا, جس نے پیسے دیے. ایک یہ جو محلے کی مسجد ہے نا حیدر صاحب, اس کا نظام فنڈ کے بغیر نہیں چلتا.